الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. اللہ رب ذوالجلال جس نے اس کائنات کو عدم سے وجود بخشا اور ہمارے اور آپ کے لیے یہاں رہنے سہنے کا کھانے اور پینے کا ہر طرح سے انتظام اور انتظام فرمایا، اپنی عبادت اور بندگی کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو نبیوں اور رسولوں کے ذریعے سے آگاہ فرمایا اور ہدایت عطا کی۔ یہ اللہ رب العالمین کا ہم سب پر اس کا بہت ہی بڑا احسان اور فضل و کرم ہے، جس کے بدلے میں ہم اور آپ اللہ رب العالمین کے لیے جتنی بھی عبادت گزاری اور شکر گزاری میں وقت لگائے، اس کی تسبیح و تحلیل، بزرگی، بڑائی اور کبریائی بیان کریں، وہ اللہ رب العالمین کے ان تمام احسانات اور نعمتوں کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے۔ اللہ رب العالمین کی بے شمار حمد و ثنا کے بعد اس کائنات میں بھیجے گئے مختلف انبیاء کرام، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر کائنات کے آخری نبی امام الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین رحمت للعالمین محمد عربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام آل و صحاب پر، ازواج و ذریات پر بے شمار درود و سلام نازل ہوں، جنہوں نے اللہ رب العالمین کے سچے پیغام کو ایمان اور توحید کی شکل میں اور اللہ رب العالمین کی عبادت اور ہدایت کی شکل میں ہم تک اور آپ تک
پہنچایا۔ میرے دینی بھائیوں اور دوستوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ آپ حضرات کی خدمت میں پڑھی گئی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے خصوصیت کے ساتھ ہمیں اور آپ کو نیکیوں کے مواقع تلاش کرنے اور اس کے لیے اپنے آپ کو تیار اور آمادہ کرنے کا حکم عطا فرمایا۔ عربی کیلنڈر کے اعتبار سے ہمارے اور آپ کے درمیان جو مہینہ چل رہا ہے وہ ماہ شعبان، اور اس کے بعد نیکیوں کا وہ موسم ہمارے اور آپ کے بیچ میں آنے والا ہے، جسے اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی عظیم الشان عبادت کے ذریعے سے ہمارے اور آپ کے لیے اپنی اطاعت اور بندگی کو لازم اور واجب قرار دیا۔ ماہ شعبان کا مہینہ یہ رمضان المبارک کی تیاری کا بھی مہینہ، اپنے اعمال کے جائزے کا بھی مہینہ، اور اپنے نفس کے اور اپنے نیکیوں کے محاسبے کا بھی مہینہ۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے بکثرت اس مہینے میں، رمضان سے پہلے والے مہینے ماہ شعبان میں جو چل رہا ہے، بکثرت آپ روزہ رکھا کرتے تھے۔ زیادہ سے زیادہ آپ کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ ماہ شعبان میں زیادہ سے زیادہ دنوں کا روزہ رکھا جائے۔ جب رمضان قریب آ جاتا، ایک دن دو دن باقی رہتے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ چھوڑ دیا کرتے تھے تاکہ رمضان کے لیے تیار ہو جائے۔ اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ جو رمضان اور رجب کے بیچ والا مہینہ ماہ شعبان ہے، اس کے بارے میں اکثر لوگ بہت ہی غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، بے توجہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ ایسا مہینہ ہے فیہ ترفع الاعمال الی رب العالمین، اس مہینے میں پورے سال کے عملوں کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا۔ رمضان سے پہلے گویا کہ اس ماہ شعبان میں ہمارا جو پچھلا ریکارڈ ہے، پورے سال کا جو ریکارڈ ہے، پورے سال ہماری اور آپ کی جو سرگرمیاں ہیں، ہمارے اور آپ کے شب و روز کی جو محنتیں ہیں، جو دوڑ بھاگ ہے، اس میں چاہے ہم نے نیکیاں کی ہے یا ہم نے اور آپ نے خطائیں کی ہے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں گستاخیاں کی ہے، یا ہم سے کچھ غفلت اور چوک ہوئی ہے، تو فرشتے اس کا جو ریکارڈ تیار کر رہے ہیں وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اسی ماہ شعبان میں پیش کر دیا کرتے۔ اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے بکثرت اس مہینے میں روزہ رکھتے اور یہ بیان فرماتے تھے۔ اما عائشہ نے اور صحابہ کرام نے پوچھا کہ اس مہینے میں آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ احب ان یرفع عملی وانا صائم، کہا جب اس مہینے میں بندوں کے نامے عمل کو، ان کے ریکارڈ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا، سارا دفتر تیار کر کے جمع کیا جاتا ہے، تو میں روزے سے رہتا ہوں کہ جب میرا ریکارڈ، میرا نامے عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو اس میں لکھا ہوا ہو کہ محمد رسول اللہ، اللہ کے نبی آج روزے سے۔ تو روزے کا عمل یہ اللہ رب العالمین کو بہت پسندیدہ، تمام عبادتوں میں جو مشقت بھری عبادت ہے وہ روزہ۔ انسان اس میں عبادت بھی کرتا، بندگی بھی کرتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین کے لیے سجدے اور تلاوت بھی کرتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ بھوک اور پیاس کی شدت بھی برداشت کرتا۔ اللہ رب العالمین کے لیے ان تمام حلال چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے جو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے سال کے دیگر مہینوں میں حلال کیا، اس کو چھوڑ دیتا، حرام سمجھتا، اپنے لیے کھانا حرام ہو گیا،
پینا حرام ہو گیا، ایک وقت مقررہ میں انسان اس چیز کو جو حلال تھا حرام سمجھ کر کے عبادت کرتا، تو یہ بہت بڑی بات کہ اللہ کا حکم آ جائے ہمارا ذہن چینج ہو جائے، اللہ کا حکم آ جائے ہمارے تصورات ہمارے خیالات تبدیل ہو جائیں۔ رمضان کا چاند نکل جائے گا، اللہ کا حکم آ گیا تو ایک بندہ جو روزانہ کھاتا تھا، جو روزانہ 3 ٹائم پانی پیتا تھا، اس کے کھانے اور پینے کے دن میں بہت سارے اوقات تھے، وہ اللہ رب العالمین کے حکم کی وجہ سے اپنے ذہن کو چینج کرتا، کل سے ہمیں دن میں نہیں کھانا، کل سے ہمیں پانی نہیں پینا ہے، کل سے ہمیں سحری سے لے کر کے شام تک غروب آفتاب تک اللہ کی اطاعت کرنی ہے، کھانا چھوڑ کر کے اللہ کی اطاعت کرنی ہے، پانی چھوڑ کر کے، بھوک اور پیاس کو برداشت کر کے۔ جبکہ اس سے ایک دن پہلے 24 گھنٹہ پہلے آدمی ان چیزوں کو حلال سمجھ کر کے، اللہ کی عبادت سمجھ کر کے، شریعت کا حکم سمجھ کر کے کھاتا اور پیتا تاکہ مضبوط رہے، اللہ کی عبادت کر سکے۔ تو یہ بہت بڑی چیز۔ تو شعبان کا مہینہ ہمارے یہاں کیا ہے؟ شعبان کے مہینے کے اندر لوگ بہت سارے اپنے ذہن و دماغ کے اندر وہ بنائے ہوئے خرافات رکھتے ہیں جس کا شریعت سے، جس کا دلیل سے، قرآن و حدیث سے کوئی تصور نہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا وہ آپ کا طریقہ یہی تھا کہ آپ بکثرت اس میں روزہ رکھتے تھے۔ آج ہمارے یہاں روزے کا اہتمام نہیں ہے، لوگ بڑی رات کا انتظار کرتے کہ 15ویں شعبان آئے گی، جبکہ اس کی کوئی دلیل نہیں۔ اور بکثرت روزہ رکھنے کی دلیل موجود ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے، امہات کتب میں موجود ہے، حدیث کی تمام کتابوں میں موجود ہے، علماء کا اس پر اتفاق ہے، تمام مسالک کا اس پر اتفاق ہے، کسی کا کوئی انکار نہیں ہے، کسی کی کوئی تردید نہیں ہے، اور سارے لوگ اس سے دور ہیں۔ اور جس چیز کے بارے میں اختلاف ہے، جس کی کوئی دلیل نہیں ہے، قرآن اور سنت کے اندر اس کا کوئی پروف نہیں ہے، علماء نے جس چیز سے منع کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیثیں اس بارے میں بیان کی جاتی ہیں اس کو کمزور اور موضوع قرار دیا ہے، امت بھاگ رہی اس کے پیچھے۔ یہ رمضان کا مہینہ اپنے آپ کو شعبان کا مہینہ اس بات کے لیے بھی تیار کرنے کے لیے ہے کہ ہم دلیل کے پیچھے بھاگیں، ہم سنی ہوئی چیزوں کے پیچھے نہ بھاگیں۔ ہمارے سماج میں لوگ کیا کر رہے ہیں، مسلمان کیا کر رہے ہیں، کیا ہم نے اور آپ نے رسم و رواج اختیار کر لیا ہے؟ کون سے مہینے، کون سے دن کے بارے میں، کون سے تاریخ کے بارے میں لوگوں نے کیا چرچا کیا ہے، ہمارے گھر میں کیا کیا جا رہا ہے، آپ اس کے پیچھے نہ جائیں۔ یہ شریعت نہیں ہے، شریعت یہ ہے جو اللہ رب العالمین نے آسمان سے وحی کے ذریعے سے قرآن میں اتارا ہے، اور جو اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلایا، اور صحابہ نے اسے سیکھ کر کے مستند حدیثوں کے ذریعے سے اور دلیلوں کے ذریعے سے ہم تک اور آپ تک پہنچایا۔ اس لیے میرے دینی بھائیوں اور دوستوں، ہمیں اور آپ کو اپنے ذہن کو آمادہ کرنا پڑے گا۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آ رہا ہے، دنیا میں ہمارے اور آپ کے یہاں اگر کسی اور چیز کا موسم آتا ہے تو ہم 6 مہینہ پہلے تیاری کرتے ہیں۔ اگر شادی ہے تو آدمی بھاگ رہا ہے، شادی ہے، کوئی آدمی ملتا کہاں ہے، بھائی شادی ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، کسی آدمی کے یہاں فنکشن ہے تو بھاگ رہا ہے، کوئی اور تیاری ہے، سفر میں جانا ہے تو آدمی پہلے سے جھولا بستہ لے کر کے، کپڑا لے کر کے، یہ لے کر کے، وہ خریدنا ہے، اس کو رکھنا ہے، یہ نہ بھول جاؤں، دوائیں نہ بھول جاؤں، میڈیسن نہ بھول جاؤں، ٹکٹ نہ بھول جاؤں، پاسپورٹ نہ بھول جاؤں، آئی کارڈ نہ بھول جاؤں، سب کی تیاری میں لگا رہتا۔ اور عبادت کا، نیکیوں کا جو موسم خیرات آ رہا ہے اس کے لیے ہمارے اور آپ کے یہاں کوئی تیاری نہیں، اس کے یہاں ہمارے اور آپ کے یہاں کوئی تیاری نہیں ہے۔ اس کے لیے ایک مہینہ مستقل عبادت کے لیے ہمیں اور آپ کو کیسے اپنے ذہن کو تیار رکھنا، اپنے نفس کو آمادہ کرنا، اپنے گھر والوں کو آمادہ کرنا ہے، اپنی طبیعتوں کو آمادہ کرنا ہے، اپنے شیڈول کو مرتب کرنا ہے، اپنے وقت کو مرتب کرنا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن
مجید کی آیت کریمہ جو میں نے پڑھی اس میں اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ وہ سارے ہو